بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ تو بھائیوں، گناہوں سے بھی بچیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ، استغفار، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو ایسے ہی جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ تو گناہوں سے بھی بچیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو صبح و شام کے میں نے اذکار بتائے تھے نا حفاظت کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج انہی دعاؤں کو میں سورٹ آف پیکج بنا رہا ہوں اس کا۔ اس کو لازم پکڑ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح و شام تین دفعہ، صبح فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد۔ اس سے صبح سارے دن حفاظت رہتی ہے اور ساری رات حفاظت رہتی ہے، 24 گھنٹے کی حفاظت ہے یہ اللہ کی۔ اور صبح و شام اس کے ساتھ ہی تین دفعہ، پھر تینوں کل، رات والا الگ ہے، لیکن صبح اور شام سورہ اخلاص، فلق، ناس تین دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، چیزوں کی حفاظت بھی ملتی ہے۔ تو یہ بھی لازم پکڑ لیں، صبح و شام کے اذکار کے اندر لازم شمع بھائیو بیٹھا کرے، کس چیز کی جلدی ہے؟ کیا جلدی کیا ہے ہمیں؟ فجر کے بعد کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ فجر مسجد میں پڑھ کے ہم لوگوں کو آخری بندہ ہونا چاہیے جو تقریباً جو مسجد سے نکلے۔ ہمارے پاس اتنے اذکار کرنے والے اس وقت، استغفار، درود شریف اور یہ سارے اذکار۔ ہمیں تو ٹائم دے اپنے آپ کو، کس چیز کی جلدی ہے؟ کیوں نہیں دیتے اپنے آپ کو وقت؟ یہ ہمارے فائدے کی بات۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا تینوں کل تین دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو لازم کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور، لیکن ابھی تھوڑے صبح فجر کے بعد، رات کو مغرب کے بعد۔ وضو میں رہنا ہے سارا دن، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کریں، الا یہ کوئی معذور ہو، معذور ہوتا ہے۔ لیکن عام حالات میں وضو ٹوٹ جائے، باتھ روم جائے، ٹوائلٹ جائے، وضو کے بغیر کوئی نہ نکلے۔ ہر وقت وضو میں رہنا ہے، سارا دن وضو میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو بھی، اور پھر رات کو سوتے ہوئے کی دعائیں، خوشبو لگا کے رکھیں، صاف کپڑے پہن کے رکھیں، وضو کی حالت میں رہیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اچھا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ ہم نے دعا بھی نہیں کی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا کسی کو آتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ، پہلے تو بسم اللہ، بس یہ عادت بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر چیز کرتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ، عادت بنا لیں۔ بسم اللہ، یا اللہم انی اسألک خیر المخرج وغیرہ، یا بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، سوری میں نے میوٹ کر دیا۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کی تفصیل ترجمہ بعد میں کریں گے، ابھی تو میں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں دعائیں۔ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ یا وہ دعا جو آپ بتا رہے تھے، کوئی بھی بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے داخل ہو۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے او مجھے تو اس گھر میں جگہ ہی نہیں ملی۔ اور اگر کوئی نہیں لیتا، دوبارہ سٹارٹ ہو گیا۔ آ رہا ہے نا، جا رہا ہے نا۔ تو بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یا جو بھی دعا آپ کو آتی ہے گھر میں جانے کی، لیکن بسم اللہ
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے مجھے تو اس گھر میں جگہ نہیں ملی رہنے کی، اور جو نہیں لے کے داخل ہوتا کیا ہوتا ہے پھر؟ کیوں فہیم؟ ہاں، شیطان بھی ساتھ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مجھے ٹھکانہ مل گیا. تو شیطان کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں انفارچونیٹلی. اور کھانا کھاتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. یہ کوئی تو بچوں کو سکھاتے ہیں نا، آج ہم بڑوں کو سکھا رہے ہیں. بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. شیطان کہتا ہے او مجھے تو کھانے میں جگہ نہیں ملی. ورنہ اگر اللہ کا نام لے کے نہ شروع کریں تو شیطان بھی، حدیث میں آتا ہے شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اس کے اب کئی مطلب علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن آسان فہم اگر کہیں تو وہ شیطانی اثرات آتے ہیں اس کھانے سے. یہ تو کم از کم اس کا کامن لٹرلی کھاتا ہے ساتھ بیٹھ کے، تو شیطانی اثرات آ جاتے ہیں کھانے میں. اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اپنے بھلے کے لیے اور الٹا نقصان ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ بسم اللہ نہیں پڑھی. چھوٹی سی چیز تھی، اور اگر بھول جائیں اور بیچ میں یاد آئے پھر بھی بسم اللہ اول کیا ہے؟ ہاں، اولہ آخرہ. حدیث میں آتا ہے شیطان نے کھایا ہوتا ہے وہ الٹی کر دیتا، نکال دیتا، یعنی شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں جو اب تک آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کھانے میں، گھر میں داخل ہونے میں، کپڑے اتارنے میں، باتھ روم جانے میں، بیوی کے پاس جانے میں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور دعا بھی ہو تو بہتر ہے، لیکن دعائیں یاد کر لیں یہ وہ دعائیں ہیں جن کو واجب سمجھ کر کریں. واجب نہیں ہے، واجب سمجھ کر کریں. یہ ہمارے لیے لازم ہے، اس سے ہم نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہمارا. اور سب سے بڑھ کر ذکر کی، گناہ سے بچیں، ذکر کی حالت میں رہیں. جب انسان غافل ہوتا ہے نا تو پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے. اور اگر شیطانی حملہ محسوس کریں تب بھی ذکر کریں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ نا شیطانی حملہ ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ فوراً. لیکن عجیب الفاظ ہیں ویسے قرآن کے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. ان الذین آمنوا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ غور طلب بات ہے کہ تقوی والے لوگ جب ان پہ شیطان کا ایک گروہ ان کو اٹیک کرتا ہے، ان کو چھوتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، تو وہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ شیطانی چالوں ان کو دکھا دیتے ہیں اور پھر وہ اس سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے لوگ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنا لازم. تقوی کا مطلب گناہ سے بچنا. جو لوگ گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں وہ جب ذکر کرتے ہیں شیطانی حملے کے وقت، اللہ تعالیٰ ان کو پھر شیطانی چالیں دکھاتے ہیں. تو گناہ سے بچنا لازم ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تسمیہ کرتا رہے اور پھر ساتھ میں بد نظری بھی کرے اور بد زبانی بھی کرے. تو گناہوں سے بچنا، اور پھر شیطانی حملہ محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کرنا، اور ویسے ذکر کی حالت میں رہنا. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے لازم ہے. ہماری آخرت بھی اسی پہ منحصر ہے اور دنیا کے بھی فوائد اس کے اندر ہیں. دنیا کے فوائد بھی اس کے اندر ہیں. اور پھر بھی اگر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور امتحان کے طور پہ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور کوئی بندہ کسی شیطانی اثر کا شکار ہو گیا تو پھر اللہ سے گڑ گڑائیں، اور پھر جو سنت اعمال آئے ہیں اس سے ان تدابیر کا علاج بھی کریں، اور ان تدابیر کے ذریعے علاج بھی کریں، ان شیطانی اثرات کا علاج بھی کریں ان تدابیر کے ذریعے جو کہ مسنون ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت ایک اہم باتیں تھیں جو میں بہت عرصے سے میرے دماغ کے اندر چل رہی تھیں. تو کچھ دعائیں میں نے آج کی ہیں. اگر اس کو نہیں یاد جو میں نے باتیں بتائی ہیں تو ایک دفعہ اس کو جا کے جو بھی ریکارڈڈ سیشن ہوگا خود سے دوبارہ بھی سن لیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنا دیں، اپنے بچوں کو بھی سنا دیں، اپنے دوست احباب کو بھی فارورڈ کر دیں. یہ بہت اہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے.
ایک بزرگ ہیں غالباً مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، اور مولانا یونس پالن پوری صاحب دعوت برکاتہ، انہوں نے ایک میسج بہت عرصہ پہلے ایک سرکولیٹ کروایا تھا کہ مجھے وہ وظیفہ یاد نہیں، میں دیکھوں گا، لیکن غالباً کچھ ایسا تھا کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ درود شریف، اور 2000 غالباً 22 دفعہ یا 2025 دفعہ شاید، کسی کو یاد ہے کہ پڑھیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کون سی صورت ہے؟ سورۃ الملک. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2025 غالباً. انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، کم نہ ہو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا. اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پہ رقیہ کر لیں پانی پہ، تو انشاءاللہ کینسر سے محفوظ رہے گا. انہوں نے یہ وظیفہ بھیجا تھا. اور اگر کوئی کینسر کا مریض ہو چکا تو پھر اپنی کی دوائیوں پہ اس کو رقیہ کر لے، دم کر لے، اور پانی وغیرہ پہ ہی پھونک کے اس کو پلا دے، انشاءاللہ اس سے اس کو شفا ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے باذن اللہ. تو اصل میں توڑ انہوں نے شیطانی توڑ ہی بتایا. تو اینی وے یہ تو تب ہے جب کوئی انسان شکار ہو جائے، لیکن انشاءاللہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں، اگر کوئی واقعی پابندی سے ان کو کرے گا تو اللہ کی حفاظت ہوگی، ایمان بھی بچے گا انشاءاللہ. ایمان جو ہے وہ شیطان ہی تباہ کرتا ہے انسان کا. شیطان ہمارے ایمان ہی کا دشمن ہے. تو انشاءاللہ ایمان بھی اللہ کی اذن سے، اللہ کی مشیت سے انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے محفوظ رہے گا، اور باقی اثرات جو شیطانی ہے اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ حفاظت ہوگی انشاءاللہ. ضرور اس کو اپنے بچوں کو بھی ترغیباً بتائیں. یہ جو ساری دعائیں ہیں نا جو میں نے آج بتائی ہیں، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں، ان کو سکھائیں، جیسے نماز سکھاتے ہیں نا ایسے ان کو یہ دعائیں سکھائیں. اور یہ سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صحابہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے. تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں. یہ دعائیں بھی آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ اتنے اہتمام سے سکھائیں جیسے ان کو نماز قرآن سکھاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. بچوں کی حفاظت بھی، ہماری حفاظت سب سے پہلے ہم گھر والے، بیوی، بچے، والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب، یہ تو ہم سب کا فائدہ کر رہے ہیں نا. تو لیکن سب سے پہلے خود عمل میں لے کے آئیں پلیز. مجھے کیا فائدہ ہوا اس سب کے کرنے کا، کہنے کا؟ کتنا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ مجھے بھی ہوا، لیکن مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو فائدہ ہو، ساری امت کو فائدہ ہو، اللہ کرے. اور میری حفاظت کے لیے ضرور دعا کریں. آج تو میں نے کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا نا. دعا کریں. دعا ہی ایک چیز ہے جو بچا سکتی. اللہ کی حفاظت بس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کی حفاظت ہے. ہم جو چیزیں اس سے کر رہے ہیں وہ اللہ کی حفاظت کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل میں تو اللہ ہی کی حفاظت ہے. اللہ ہی کی حفاظت ہے. کوئی بندہ اللہ کی حفاظت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کسی چیز سے نہیں بچ سکتا. دعا کا بھی اہتمام کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے، اللہ کی حفاظت مانگا کرے، بہت مانگا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.